السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے۔ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے۔ جیڑے ترس دے دید نو دن راتی، اج انہاں وی باریاں واریاں نے۔ تے جدوں خزانے باغ وچ وال کھولے، تے جدوں خزانے باغ وچ وال کھولے، پنچھی مار گئے اتھوں اڈاریاں نے۔ اللہ والے اے جھوٹائی جگ سارا، سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے۔ واجب الاحترام یہ وقار سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جو قرآن کریم دا حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، او دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیتا ہے جو کہ اج دے اس موقع اور مناسبت دے لحاظ نال بالکل درست ہے۔ اج دا پروگرام بڑے پرمسرت اور پر رونق پر وقار موقع تے انعقاد پذیر ہے۔ محترم جناب رانا وسیع صاحب پاک آرمی والے، محترم جناب فاروق صاحب اور محترم جناب رانا عمران صاحب سویٹ ماسٹر گجرانوالا، انہاں دے برادر اصغر محترم جناب رانا عامر صاحب پاک آرمی والے، انہاں دی مبارک شاہدی دے موقع تے پروگرام منعقد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس میں پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آج
انہاں دے کاش بزرگ بھی ہوندے، رانا معشوق علی صاحب جتھے بزرگ لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں نازل فرمائے۔ یقیناً وہ اپنی آنکھاں نال دیکھ دے اور بڑیاں خوشیاں اپنے دامن اندر سمیٹ دے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ دے میں اور تسی اپاں سارے او دے حکم دے پابند اور بے بس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اے میرے بھائیاں دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے بڑی خوش قسمتی دی بات ہے، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، دنیا دے مختلف رنگ ہوندے نے، اور ہر خوشی غمی دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دے ذریعے امت نو زندگی گزارن دا طریقہ وہ عطا فرمایا، اور یقیناً دے اندر کوئی شک نہیں، ہر صاحب ایمان دا دعویٰ ہے کہ او دے اندر ہی خیر و برکت ہے، اور انسان او دے اندر ہی کامیاب۔ یہ صرف اللہ دی رحمت ہوندی ہے جڑا پروگرام منعقد ہے۔ ساڈے سماج دا یہ رواج ہے کہ غمی دے موقع تے بھی لوگ اللہ دی نافرمانی، نبی علیہ السلام دی نافرمانی دے گناونے جرائم دا ارتکاب کر دے، اور خوشی دے موقع تے، بچے دی ولادت دے موقع، شادی دے موقع تے گانا، میوزک، موسیقی، خسرے، کنجر، بانڈ، مجرا اور ڈانس اور شراب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تیرے اور میرے معاشرے اندر ہو رہا ہے، جدا مینوں بھی پتہ ہے اور تانوں بھی پتہ ہے۔ اے اللہ دی خاص رحمت اور فضل ہے، اے کسی دا کمال نہیں۔ اللہ اس کماں دی توفیق انہوں دیندا ہے جنہوں وہ پسند کرے، ہر ایک دی قسمت نہیں ہوندا۔ میں بات آگے بڑھان تو پہلے گزارش کراں گا جڑے میرے دوست ہو دور دور بیٹھے نے وہ اگے تشریف لے آؤ، قریب قریب بیٹھی ہے، نظر سردی بھی ہے، ادھرلے بزرگ دوستاں میں گزارش کراں اگے تشریف لے آؤ۔ جڑے بزرگ نے ضعیف نے انہوں نے کوئی پرابلم ٹیک لگان دا تے بیٹھے رہن، نوجوان دوست اگے آ جاؤ۔ یہ دی وجہ کی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جنہ کوئی قریب ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہی وہ دیتے رحمت فرمائے گا۔ میں آج دی اپنی اس مختصر گفتگو اندر چند چیزاں تواڈے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ پہلے نمبر تے نکاح اور ایک خوشی اور شادی دا جو پروگرام ہے، اس نکاح دی شرطاں کی نے، ایک کیویں پورے اپنے تکمیل دے مراحل طے کر دے، اور اگر کوئی شرط نہ ہوئے تو پھر یہ نکاح اس طرح کرنا جائز نہیں ہوندا۔ اور اس تو بعد اس نکاح دے کچھ مقاصد اور فائدے بھی ہوندے نے، وہ کی نے، اور اس تو بعد انسان دی ازدواجی زندگی اور معاشرتی و سماجی زندگی او دا خوش رکھن دا اور خوش رہن دا طریقہ کار کی اسلام نے ساڑیوں دے متعلق کی رہنمائی فرمائی۔ اور اس تو بعد اگر موقع ہویا تے میاں بیوی دے، خاوند بیوی دے آپس اندر حقوق کی نے اور فرائض کی نے، انہاں چند پوائنٹ تے ٹو دی پوائنٹ انشاءاللہ شارٹ ٹائم دے اندر میں اپنی گفتگو مکمل کرن دی کوشش کراں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں اور سانو سب نو سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو جو فرمائی اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا قرآن کریم اندر، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، پیار محبت دے نال، دل دی گہرائی دے نال، ایمان دے جذبے اور تڑپ دے نال
آپ دی چاہت محبت پیار دے اندر درود پاک پڑھنا ہے، اللہ دے نال 10 درجے بلند کر دے، 10 گناہ معاف کر دے، 10 نیکیاں لکھ دے۔ ایک درجہ اتنا بڑا ہے جویں زمین تو آسمان نظر آ رہے، ایک درجہ 10 درجے ایک درود پڑھن دے نال اللہ بلند کر دے۔ جیڑا بندہ درود پاک پڑھ دے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی دعا نہ کرو، صرف درود پڑھ دے رہو، اللہ ذوالجلال ساریاں دل دیاں پوریاں فرما دے گا۔ پیار دے نال ذرا مل کے بولو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور میں محبوب نے امت نو ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام دے ذریعے اپنی اس امت کو بڑھان دی خاطر نکاح رکھے ہے اس امت دے اندر، تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے، عزت بھی محفوظ رہے، انسان دی نسل بھی محفوظ رہے اور انسان دا نام بھی زندہ رہے۔ آؤ لوگ عرض کرنا چاہنا، نکاح 4 شرطاں ہوں تے نکاح اللہ قبول کر دینے، 4 شرطاں۔ آؤ لوگو اے مسنون نکاح 4 شرطاں دے نال ہویا کردہ ہے۔ پہلی حدیث پاک سنیے، پہلی شرط مسند احمد، سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن دارمی، صحیح حدیث پاک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دے نے پہلی شرط لا نکاح الا بولی، نکاح لوگو ولی سرپرستی دے اندر ہویا کرد ہے۔ کسی عورت دا نکاح ولی دی اجازت تو بغیر نہیں ہو سکتا، کسی عورت دا نکاح سرپرست دی اجازت تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور جڑی عورت اپنا نکاح کر دیے وہ دے بارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، البغایا اللاتی ينكحن انفسهن بغیر بینہ، وہ عورت بدماش عورت، زانیہ بدکار عورت جڑی اپنا نکاح آپ کر دیے اپنے ولی دی اجازت تو بغیر۔ تیسری حدیث پاک سنیے، آقا فرماندے نے ایو امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ 3 دفعہ فرمایا جڑی عورت اپنا نکاح آپ کر جائے وہ دا نکاح باطل 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 مردود اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ زانیہ بدکار عورت وہ کورٹ میرج کرنے والی اور کورٹ میرج کروانے والے اللہ نے ہے دے ہاں اے دا نکاح قبول نہیں فرمایا۔ اللہ دے ہاں مجرم کرنے والے کروانے والے۔ آؤ لوگو محبوب علیہ السلام دا طریقہ اے تو بغیر چارہ نہیں، اے تو بغیر عزت نہیں، اے تو بغیر امام نہیں، انسان دی آبرو محفوظ نہیں۔ اے بدماشی اے فحاشی اے برائی اے اور یعنی اے تو یعنی اے طوفان۔ اس امت دے اندر ایسی ربش پڑ گئی ہے کہ گھر دے اندروں فرار ہونے والی لڑکی نو عارضی تحفظ دے کے اور او دی عارضی سرپرستی کر کے ولی دی اجازت تو بغیر کیڑا جڑا اولاد دے واسطے باپ تو بن کے بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے، کیڑا جڑا بھائی تو بڑھ کے بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے، ماں تو بڑھ کے کیڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ اگر اے بیٹی اپنے باپ والدین دا نہیں سوچ دی اے دی عزت اور کی دی کر سکتی ہے؟ نہ میرے دوست، آؤ اللہ کو توبہ کرو۔ معاشرے اندر اتنی ایسی چیزاں اللہ معاف فرمائے، موبائل دے فتنے نے تباہی کر دی۔ آئے دن واقعہ میں کی دساں، میں اپنے مغرب دے سفر اندر بڑا پریشان ہویا، بہت پریشان ہویا۔ ایسی عجیب و غریب حرکات اور پھر کوئی شرم نامی چیز ہوندی ہے
کہ فلاں بندہ سن رہا میں گل کر رہا نہ کراں، لڑکیاں دیاں گلاں، لڑکیاں دیاں گلاں، عجیب بےہودگی اور بدماشی کہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں نا، اللہ موقع تے پھڑدا نہیں۔ ایک وقت آن والا ہے، آئیے حضرات، جیڑی عورت ولی تو بغیر نکاح کر دی او دا نکاح میرے محبوب علیہ السلام نے رد کیتا ہے، او دا نکاح نہیں، باطل ہے، باطل باطل 3 دفعہ فرمایا۔ سنیے دوسری شرط، جڑا نکاح ہے ایک کھلے عام ہونا چاہیے، اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اے دے بارے حدیث پاک فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح اعلانیہ کریا کرو، لوگاں نو پتہ چلے، سیانے کہندے نے کجی چ گڑ نہیں پجدا، اعلانیہ کرو لوگاں نو پتہ چلے، اور اے دا باقاعدہ عوام دے اندر پورا شعور ہوئے کہ فلان دی بیٹی دا فلان دے بیٹے نال اے نکاح ہونے جا رہے، اعلان ہوئے، چھپ چھپا کے نہیں، چھپ چھپا کے جڑا ہوئے وہ نکاح نہیں ہوتا، بدماشی ہوندی۔ سنیے دوسری اور تیسری شرط کہ عورت دا حق مہر اے مقرر کیتا جائے۔ لوگاں دے بڑے بڑے عجیب و غریب معاملات نے کہ 32.5 روپے شرعی حق مہر 32.5 روپے۔ سنیے اعلانیہ نکاح، اور تیسرے نمبر تے حق مہر، کتنا حق مہر؟ ساڈے اندر عجیب و غریب باتاں کہ شرعی حق مہر بنو جی، شرعی حق مہر کتنا جی؟ 32.5۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے جی کوئی بلی نو کہے اونٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ 32.5 روپے دا پوری شریعت اندر ذکر ہے ہی نہیں۔ کنجر نو دیڑے ہون 1000 روپے، جناب اپنے ڈھول تے لگانے ہون 1000 روپے، فوجی پائے بینڈ تے لگانے ہون 1000 روپے، اپنے مجرے کروانے ہون 1000 روپے، جنہی وجہ تو نکاح ہو رہے ہیں اور جس وجہ تو عورت انسان تے حلال ہو رہی ہے، فرمایا حق مہر دی وجہ تو حلال ہوندی ہے، اور وہ 32.5 روپے۔ ایک کسے جاہل نے بات چھوڑی، اور ساڑھے اوپر والے حلقیاں دے اور بڑے سطح تے بھی اتنو ترویج دیتا گیا کہ بڑیاں بڑیاں گاڑیاں الاٹ کیتیاں جا رہی ہیں، بڑا بڑا فرنیچر اور بڑا بڑا سامان اور بڑے بڑے معاملات، لیکن حق مہر 32.5 روپے۔ کتنی عجیب بات، حق مہر جتنی انسان دی وسعت ہے اتنا دیتا جائے، اے دے اندر کوئی پابندی نہیں، علی دی کوئی شریعت دی ہاں کوئی مقدار مقرر نہیں۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا کنتار خزانہ بھی دے سکتے ہو اگر اتنی طاقت ہے۔ اور سنیے حدیث پاک، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی، آ کے عرض کر دی حضور میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ میرے محبوب نے فرمایا مینوں حاجت نہیں۔ ایک صحابی عرض کر دین حضور مینوں ضرورت ہے، میرا نکاح فرما دیو۔ آپ نے فرمایا یا کوئی انگوٹھی تلاش کر لیا، گھر دے اندروں واپس آ گیا، کہندا ایک میرا تے بند ہے میں آدھا پھاڑ کے انہوں دے دیاں گا۔ آقا فرماندے اے نہیں تینوں کیا قرآن یاد ہے؟ میں فلاں فلاں سورتاں یاد ہے نے۔ آقا فرماندے نے ایک قرآن دے بدلے جڑا تینوں یاد ہے اس عورت دا نکاح میں تیرے نال کر دیتا ہے، حق مہر تیرا اے وے کہ قرآن سکھا دیں، اللہ تیرا نکاح قبول فرمائے۔ ایک قرآن دے بدلے جڑا کوئی نیکی کر سکتا ہے نیکی کر لے۔ اور محبوب علیہ السلام نے آپ دیاں لونڈیاں دا نکاح مہر آزادی مقرر کیتا ہے، آزاد کر کے عورت نال نکاح کیتا ہے، دا حق مار قرار دیتا ہے۔ اور سنیے حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی جدوں آپ دا نکاح مبارک ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ پہلی بیویاں رہیاں نے۔ حبشہ دے علاقے اندر نجاشی نے نکاح کیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام اپنے علاقے اندر، اور جدو نکاح کر کے روانہ کیتا ہے محبوب علیہ السلام دے کول آپ دے نکاح اندر دیتا ہے
اور نکاح دے اندر حق مہر کتنا مقرر کیتا ہے؟ سنو لوگو کتنا حق مہر مقرر کیتا ہے؟ 4,000 درہم، 4,000 درہم جڑے 1224 تولے چاندی اور تیرے میرے آج دی رائج کرنسی دے مطابق جدی قیمت 10.25 لاکھ روپیہ بن دی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اے ادا کیتا ہے 10.25 لاکھ، اتنا کون ہے 32 روپے کہنے والا؟ جنی اللہ نے وسعت عطا فرمائی او دے اندر کنجوسی نہ کرے اور انہوں زیادہ تے مجبور بھی نہ کیتا جائے۔ حضرات حق مہر اے دے تو بغیر اے او چیز ہے جدی وجہ تو انسان تے عورت حلال ہو۔ چوتھے نمبر تے ولیمہ، ولیمہ شرط، ولیمہ کیتا جائے۔ سنی حدیث پاک صحیح البخاری اور مسلم اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ویکھے اونا تے جناب زردی دے رنگ دے نشان لگے نے۔ ابو فرماندے نے ما ہاذا، اے رنگ کیوں لایا ہی تے کتھوں لایا ہے، کی وجہ ہے کیا کہ شادی تے نہیں کروا لئی؟ آمدے نے حضور ہاں ہاں میں شادی کروا لئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی بارک اللہ لکا، اللہ تیری شادی اندر برکتہ عطا فرمائے۔ اولم ولو بشات، ولیمہ کرنا ہے چاہے ایک بکری ذبح کر کے لوگاں نو کھلا دے، ایدہ ولیمہ کیتا جائے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دے نال نکاح فرمایا، انہاں دے موقع تے آپ علیہ السلام نے ولیمہ کنجدہ کیتا ہے۔ لوگ آؤ تکلف دی دنیا دے اندروں باہر آئیے، آپ نے ستو منگوائے، کھجورہ منگوائی ہیں اور اپنے صحابہ نو کھلا دیتی ہیں، یہ آپ دا ولیمہ ہو گیا۔ تکلفات دے اندر نہ پاؤ، جن اپنے آپ نو اسی پابندیاں دے اندر جکڑے انہیں زیادہ سی پریشان ہو گئے ہیں، شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، بچیاں دیاں شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، بڑے بڑے معاملات اور پروگرام بنائے، شادیاں آسان بناؤ۔ کتنی آسان روایت سے بخاری اندر اور صحیح حدیث پاک سنیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے مدینہ پاک دے اندر جب ہجرت کر کے سارے تشریف لے آئے، میرا نکاح نبی علیہ السلام دے نال 7 سال دی عمر اندر ہویا ہے۔ جب میری رخصتی ہوئی ہے تے میری عمر 9 سال دی ہے، میں اپنی ماں ام رومان اور اپنے باپ دے گھر اندر چھوٹی جی بچیاں اپنی سہیلیاں دے نال میں جھولے تے کھیل رہی ہیں۔ میری ماں آئی ہے میرے بازو تو پکڑے اور انہیں میں لیا کہ ایک ہاتھے اندر عورتاں دے سپرد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ساڑھے گھر دے اندر تشریف فرما، اپنے گھر دے اندر نہیں ساڑھے گھر دے اندر میرے ماں باپ دے گھر دے اندر اوتھے محبوب علیہ السلام تشریف فرما نے میری ماں نے مینوں سہیلیاں دے سپرد کر دیتا ہے، عورتاں نے پکڑ کے میری کنگھی کرنا شروع کر دیتی ہے، مینوں صاف ستھرا سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ مینوں پھر پتہ لگے کہ ماجرا کی ہے، مینوں بعد اندر سمجھ آئی ہے کہ آج میری شادی ہے۔ اور نبی علیہ السلام دے نال جب رخصتی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی پاک زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر انہاں دے نال رات بسر فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر ہے کوئی اتنی محبت اور اتنی چاہت اور اتنی بے تکلفی نہ معاملے بڑے الٹ۔ اور فرمایا کہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہوئے جتھے غریباں نو نہ بلایا جائے، تعلق دارہ امیراں نو بلایا، بدترین ولیمہ۔ اور یہ ولیمہ ساڑھے معاشرے دا عجیب رواج ہے، برات اور رخصتی تو ایک دن پہلے لڑکے آلے کر دیں، لڑکی دا ولیمہ نہیں ہوندا، لڑکی آلے دی طرفوں نہیں ہوندا، وہ تو ایک دعوت ہوندی، ولیمہ لڑکے دی طرفوں ہوندا ہے۔ اور وہ رخصتی تو بعد، رخصتی تو اگلے دن ہوندا ہے کہ جدو زوجین خلوت صحیحہ دے اندر چلے جان، اس تو ایک دن بعد اگلے دن ولیمہ ہوندا ہے، اس تو پہلے ولیمہ مسنون نہیں اور او دا اجر و ثواب نہیں، پیسہ تے خرچ ہونا ہے
ایک دن بعد دے اندر وہ باعث برکت بھی بنتا ہے اور اللہ اس کو مسنون بھی بناؤں. اے ولیمہ ہے سمجھن دی بات. 4 شرطاں ولی دی سرپرستی, اعلانیہ نکاح ہوئے, حق مہر اور اس دی مقدار حیثیت دے مطابق ہوئے, اور اس تو بعد ولیمہ اگلے دن کیتا جائے. اے 4 شرطاں نے مسنون نکاح دیاں, اے ہوئے تے اللہ تعالیٰ دے ہاں اے نکاح باعث خیر و برکت ہوندا ہے. سنیے اے نکاح دے مقاصد اور اے دے فائدے کی مختصر کرنا چاہنا. سنیے توجہ فرمائی. صحیح بخاری اور مسلم اندر حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے, تساں دے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت دے نال اچھی کہہ دیو, پیار محبت دے نال درود پڑھو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بول دے نہیں اللہ دا واسطہ محبت دے اندر میرے قیم دے نہیں, آپ دی محبت دے اندر درود اچھی آواز نال پڑھو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے او جوانہ دی جماعت, او میری امت دے نوجوانو جی دی طاقت ہے نکاح کرم دی جلدی نکاح کر لو. اور جے کیونکہ نکاح دی وجہ تو انسان دی نظراں جھک جاندی ہے, نکاح دی وجہ تو عزت محفوظ ہو جاندی ہے, نکاح دی وجہ تو ایمان محفوظ ہو جاندا ہے. اور جی دیکھو نکاح دی طاقت نہیں او روزے رکھیا کرے, انسان دی عزت نو اللہ روزے دے نال محفوظ کر دیندہ ہے. اگلی حدیث پاک سنیے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہ دی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا. میں ضرور انہاں لوگاں دی مدد کراں گا, انہاں دا میں معاون بناں گا, خیر و برکت دیاں گا, آسانیاں فرماواں گا. پہل کیڑا 3 افراد کیڑے سمت دے اندر فرمایا او غلام جڑا اپنی آزادی چاہندا ہے اللہ انہوں آزاد دے اسباب پیدا فرما دیندہ ہے. دوسرے نمبر تے او نکاح کرنے والا بندہ جڑا اپنے ایمان نو بچانا چاہندا ہے, اپنی عزت نو بچانا چاہندا ہے, اپنے قبیلے برادری نو داغدار کرن تو بچانا چاہندا ہے, اپنے والدین دی عزت ابرو دا خیال کردا ہے. اور میں ایسے بندے دی اللہ ذوالجلال ضرور مدد کر دینے, اسباب و وسائل اللہ اپنے آپ پیدا کر دیندے. ارادہ کیجئے کہ میں اپنے ایمان نو بچانا ہے. یہ ایسی سفید چادر ہے جدے اوپر ایک دفعہ داغ لگ گیا دوبارہ اس زندگی چ داغ لتھن والا نہیں. اللہ ساڑیاں عزتاں محفوظ فرمائے, اللہ ساڑے بیٹے بیٹیاں دی عزتاں محفوظ فرمائے, اللہ ساڑے خاندانہ دی عزتاں محفوظ فرمائے, اور سانو شرم و حیا عطا فرمائے. حضرات سنیے, اللہ ایسے فرد دی مرد دی مدد کر دے جنہوں اپنے ایمان دی فکر ہوئے, اپنی عزت دی فکر ہوئے, اپنے والدین دی, اپنے ماں دی آنچل دی اور باپ دی پگڑی دی عزت دی فکر ہوئے, اللہ دی ضرور مدد کر دے. تو آئیے نکاح دا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دی عزت دی حفاظت ہو جائے, ایمان محفوظ ہو جائے. اور سنیے حدیث پاک کہ نکاح کیتا کیوں جائے, یہ دی وجہ معاشرے اندر کہ فلاں بڑا اعلیٰ لیول دے اور او دی نسل اور او دا حسب و نسب اور خاندان بڑا اچھا, کسی دولت مند اندر شادی کرنی. فرمایا سنی حدیث پاک صحیح بخاری اور مسلم اندر, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے تنکاح المرأۃ لاربعین, عورت دے نال 4 وجہ تو نکاح کیتا جا سکتا ہے. لمالہا, جنہوں عورت نے کول مال زیادہ ہوئے, لعذابہا جدا حسب و نسب اعلی ہوئے, لجمالہا جدا حسن و جمال بہت زیادہ ہوئے, والدینہا اور جڑی دیندار عورت اس وجہ تو نکاح کیتا جاندہ ہے. میں فظفر بذات الدین تریبت یداکا, آپ نے امت واسطے جملہ ویکھو کتنا پیارا فرمایا ہے, اور تواڈے ہاتھ ٹوٹ جان دینداراں نو پسند کر لو, اور تسی مٹی چ مل جاؤ, دیندار عورت دا رشتہ پسند کرو, دیندار لڑکی تلاش کرو, تیری نسل چلنی ہے قیامت تک چلے, اللہ دے اندر برکت پائے. سوچیا کر کے میری نسل دے اندروں کوئی کنجر تے پیدا نہیں ہوئے گا, کوئی ناچا گوئی
رویہ تے ڈانسر تے پیدا نہیں ہوئے گا، کوئی شرابی کبابی تے بانڈ تے کنجر تے پیدا نہیں ہوئے گا۔ سوچیا کر اپنی نسل دی حفاظت تیری اور میری ذمہ داری ہے، اپنی عزت آبرو اپنے بڑیاں دی لاج نو محفوظ رکھنا اور انہاں دا خیال کرنا۔ میں دیندار نو پسند کرو، اور اگر بچی دا رشتہ کتے کرنا ہے، کوئی ساڈے کو رشتہ لینا ہوندا ہے، او دے بارے فرمایا جدو کوئی دیندار تواڈے کو رشتہ لینا جائے، بیٹی دا رشتہ طلب کرے یا بہن دا رشتہ طلب کرے، اگر او دے دین تے تسی مطمئن ہو، دیندار نیک عزت والا ایمان والا، او دے نال اپنی بہن دا بیٹی دا رشتہ کر دیا کرو، اللہ دے اندر خیر و برکت دے دے گا۔ اگر ایم نہ کیتا پھر اس کائنات دے اندر ایسا فساد ہوئے گا کہ جدے اگے کدی بند نہیں باندھیا جا سکے گا۔ دینداری دی ترجیح میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے نمبر دے رکھی، اور یقیناً دینداراں دے گھرانے دے اندر یقیناً خوشیاں ہی خوشیاں، اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا اور اللہ نے عزت غیرت اور ایمان بھی عطا فرمایا۔ آئیے حضرات، دنیا چند دنوں دی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام دی تعلیم تے غور تے کیجئے، ایک کسی دنیا دار دیاں باتاں نہیں، آسمان تو آن والی وہی اللہ نے فرمائی ہے۔ اور سنیے لوگو، اے دیندار نو پسند کرنا، نکاح دا ایک مقصد اپنے دین دی حفاظت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ شادی کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال دا آدھا ایمان مکمل کر دیندا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی ایمان دے اندر وہ اللہ تو ڈرے، اللہ تو ڈرے، اپنے ایمان دی فکر کرے، اپنے معاملات نو دنیا دے اندر سنوارے سنبھالے، اپنے ایمان دی فکر۔ اہلا و سہلا و مرحبا، خطیب پاکستان قاری القرآن للکار شہین اسماعیل عتیق صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے تشریف آوری قبول فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ سنیے توجہ فرمائی، کی فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لوگوں نکاح کرو، نکاح سونے نبی دے سونے منن والو، آپ سونے نبی نو سونا منن والے سونے ہو، آپ دی تعلیم سنو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دیندار نو پسند کر، دیندار دے نال نکاح کر دے، اللہ نکاح تو بعد دا ایمان آدھا مکمل کر دیندا ہے، آدھے ایمان دے اندر او اللہ تو ڈرے، اپنے معاملات نو صاف کرے، لوگاں دے نال مل جول نو معاملات نو صاف کرے، سسرال دا دہال ننہال سارے رشتہ داریاں تعلق نو اپنے صاف کر لے، اللہ تو ڈرے، اللہ دی ہر بات دے اندر اللہ دے حکم دا خیال کرے۔ آؤ لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام نے، آپ نے شادی تو بعد والزوجین نو کیسا پیارا معاشرت دے اصول سکھائے نے، اور کیسا پیارا اللہ نے اے دین دا تحفہ عطا فرمایا۔ سنیے، بعد دے اندر اپنے گھراں دے اندر خوشیاں، اپنے گھر دا ماحول اور ازواج زوجین دے مابین تعلقات نو خوشگوار بنانا اور اس نو خوشیاں دے اندر ہی سمیٹنا اور خوشیاں دے اندر رکھنا، خرابی تو لڑائی تو بچنا۔ بعض لوگ ایسے ہوندے نے، اللہ اکبر، کہ بیویاں دے نال بڑے معاملات خراب نے، اور بعض طرفین تو معاملہ بڑھ گئے۔ یہ دی وجہ کی ہے کہ اسی آپس دے اندر انڈرسٹینڈنگ سے اندر اسی کمی کر دے اور غلطی کر دے۔ سنیے حدیث پاک صحیح بخاری اور مسلم اندر نبی علیہ السلام دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے نال پیار محبت برے رویہ، توجہ فرمانا، صحیح بخاری اور مسلم اندر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں محبوب علیہ السلام دے گھر دے اندر اپنی سہیلیاں دے نال کھیلیا کر دی چھوٹیاں چھوٹیاں گڑیاں کھلونے گڑیاں پٹولیاں دے نال نبی علیہ السلام تشریف لایا کر دے میری سہیلیاں دوڑ کے چھپ جایا کر دیاں آپ دیکھ کے مسکرایا کر دے اور آپ ہنسیا کر دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حالت دے اندر ازدواجی زندگی اندر بھی سہیلیاں دے نال کھیل رہی ہیں لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے مسکرائے نے آپ نے تبسم فرمایا اگلی حدیث پاک سنیے عید دا دن نے عید والے دن مسجد دے سیم دے اندر حبشے دے نوجوان اے جنگجو جہادی نوجوان اپنے کرتب دکھا رہے ہیں جہاد والے کرتب حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے میں پیچھوں آئی آپ دے کندھا مبارک تے اپنی تھوڑی رکھ لئیے اور میں ویکھ دی رہی ہوں کنی دیر ویکھ دی رہی ہوں میرے نبی علیہ السلام اکتائے نہیں آپ اکتاہٹ دے اندر نہیں آئے بلکہ میں اپنی مرضی دے نال آپ دے کندھے مبارک تو سر چکے ہیں اور باپ دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے آپ اس جگہ تو ہٹایا ہے اتنا خیال بیوی دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام جدوں گھر دے اندر تشریف لے آندے میں لیٹی ہویا کر دی آپ دروازہ آہستہ کھولیا کر دے سلام آہستہ آپ دے نال اگر جاگ رہی ہے تے سن جائے جواب دے دیا کر دی اگر سو گئی ہے تے نیند خراب نہ ہوئے اس کیفیت دے نال جواب اگلی حدیث پاک سنو ابو داؤد دے اندر صحیح حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دے نے حضرت عائشہ فرمان دیا نے میں محبوب علیہ السلام دے نال ایک دفعہ سفر تے چلی گئی سفر تے جاندے تنہائی دے اندر موقع ملیا میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا محبوب اج میرے نال دوڑ لگا لو مقابلہ کریے کون اگے نکل دے اتنی محبت بیویاں دے نال کون ہے آج ایسر طریقے تے چلنے والا اور ان چیزاں تے عمل کرنے والا ان چیزاں واسطے تے ٹائم کوئی نہیں سنیے حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دوڑ لگائی ہے دوڑ لگان دے اندر جب دوڑ لگانی شروع کر دیتی حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں نبی علیہ السلام دے نالوں اگے نکل گئی چل دیا اگے نکل گئی میں جت گئی دوڑ دے اندر میں آگے بڑھ گئی لیکن ایک وقت آیا کافی عرصے تو بعد دوبارہ دوڑ لگائی پھر نبی علیہ السلام دیاں پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں بیویاں دے دل بڑا کرن دیاں گلاں گھر نوں خوشی دا سما بنان دیاں گلاں آقا علیہ السلام دے نال دوبارہ پھر آخر ایک وقت دے اندر دوڑ لگائی حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرا جسم اس وقت باری ہو چکے ہے میری جسامت باری ہو چکی سی دوبارہ دوڑ لگائی نبی علیہ السلام اگے نکل گئے نبی علیہ السلام جت گئے مقابلے اندر فرمایا اے عائشہ اے اودا بدلہ ہو گیا ہے جڑا پہلے تو مقابلہ جیتے ہن میں جیت چکے ہاں اے جڑا حساب برابر ہو گیا ہے آؤ لوگ اے نبی علیہ السلام دی تعلیم ہے آپ نے امت نو سبق سکھایا ہے آپ نے امت نو درس دیتا ہے اپنے گھراں نو ماحول نو سونا بناؤ خاوند دے بارے فرمایا جدو آپ کھائے بیوی نو کھلایا کر جدو آپ پہنے بیوی نو پہنایا کر یہ دے چہرے تے نہ ماریا کر انو گالیاں نہ دیا کر یہ دو منہ موڑنے تے گھر دے اندر گھروں اپنی بیوی نو نہ نکالیا کر اور سنیے حدیث پاک فرمایا کوئی بندہ اپنی بیوی دی کسی خصلت تو نفرت رکھ دائے وہ ایک چیز نو ایک ساریاں نیکیاں خوبیاں تے پانی نہ پھیرے دوسریاں چیزاں نو ویکھ لے وہ دے اندر ہور بھی خوبیاں تے ہون گیاں آقا فرماندے نے لوگ عورتاں دے بارے وصیت سن لو عورتاں دے بارے خیر خائی تے مبنی نصیحت
ہے سن لو اللہ دی طرف فطرت اندر شامل ہے ایک ٹیڑی اوپر والی پسلی تو پیدا ہوئی ہے اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی ٹیڑی پسلی ہے کدی سیدھی نہیں ہو سکتی اگر سیدھا کرنا چاہو گے توڑ بیٹھو گے اور اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا اسی طرح فائدہ اٹھانا پڑے گا اور سنیے حدیث پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدے کل طاقت ہے وسعت ہے بیوی دے خراجات پورے نہ کرے گھر دے معاملات نہ سنوارے نہ چلائے کنجوس بندہ او دے بارے کی فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالرجل اسما ان يحبس عمن يملك قوته گناہگار بندہ بڑا گناہگار بندہ ہے جدی اللہ نے ذمہ داری لگائی اودیاں ضرورتاں نہ پوریاں کرے دے اندر بیوی بھی شامل ہے اپنی بیوی دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا خاوند دی ذمہ داری بیوی دی ذمہ داری ہے آقا فرماندے نے جڑی عورت 5 نمازاں پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرے اپنے خاوند دی اطاعت کرے اللہ ذوالجلال قیامت والے دن ایسی عورت نو ایک خاص شرف عطا کرن گے کہ جڑے جنت دے دروازے اندروں مرضی چاہے گی اللہ داخلہ عطا کر دے ایسی عورت سنیے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورت دنیا دے اندر جس وقت دا خامد انہوں ویکھے ساری تھکاوٹاں اتر جان خامد خوش ہو جائے اور جدو حکم دے وے او دی اطاعت کرے اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرے او دے مال دی حفاظت کرے انہوں نجائز ضائع نہ کرے اور سنیے حدیث پاک سنن نسائی اندر فرمایا المنتزعات المختلعات ہن المنافقات عورتاں جڑیاں نجائز جھگڑا کردیاں خاندان دے نال نہ شکریہ کردیاں کھلا لیندیاں نجائز طلاق دا دعویٰ کردیاں فرمایا منافق عورتیں اللہ ذوالجلال نے ایسی عورت پہ جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا ہے اے نکاح دے متعلق اس موقع دی مناسبت دے حوالے دے نال سونیاں باتاں محبوب علیہ السلام دا پیارا فرمان آپ دی شریعت دے اندروں چند اسباب سنیے لوگ آؤ نانا اپنے گھر دی فکر کیجئے اپنی عزت دی فکر کیجئے اپنی ازواج دی اولاد دی فکر کیجئے اے تے اپنی نسل دا بنیاد قیامت تک چلنے والی اے دا سوچئے اور مٹ جائیے محبوب علیہ السلام دے فرامین دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طرح مٹ جائیے عمر فاروق عثمان ذو النورین دی طرح مٹ جائیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نے تن من دن اپنا محبوب علیہ السلام دے آرڈر دے تحت گزارے آئے آپ دی ہر چیز نو قبول کیتے آپ دے فرامین نو قبول کیتے اللہ ذوالجلال نے دنیا کائنات دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائی پیار دی گل کرنا چاہنا آؤ لوگوں سنو پیار دے نال کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا پیار دی گل سنیے اور لوٹا کے اپنا تن مندر کہا صدیق اکبر نے کا لوٹا کے اپنا تن مندر کہا صدیق اکبر نے رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا نواسے وہ جو پیارے ہیں جہاں بر کے نواسوں سے محمد سا ہنسی کوئی بنا نہ ہو نہیں سکتا حسنین اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو پیار دی گل
اندر سنو محبت دی، نبی کے 4 یاروں سے یہاں جو بغض رکھتا ہے، نبی کے 4 یاروں سے یہاں جو بغض رکھتا ہے، ملے اس کو وہ جنت میں ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ علی اور مصطفیٰ جیسا، عثمان اور مصطفیٰ جیسا، فاروق اور مصطفیٰ جیسا یارام نہ ہو نہیں سکتا۔ پیار پائیے محبوب علیہ السلام دے نال، انج دا پیار پائیے اللہ ذوالجلال بھی اپنی رحمتاں کر دے اور زندگی دیاں پریشانیاں ختم ہو جان۔ اے لوگو آئے دن طلاقاں دی شرح بڑھ گئی ہے، والد زوجین آپس دے اندر ناراض نے، بچے رول رہے نے چھوٹی موٹیاں گلاں دی وجہ تو، کتے خراجات دے معاملے، کتے بد کلامی دے معاملے، وجہ کی ہے ایک کوئی وجہ ہے، دین تو دوری سنت تو دوری ہے۔ آؤ لوگو انج مر مٹیے، اللہ ساڑھے گھرانوں بھی خوشی اور امن دا گہوارہ بنا دے گا، زندگی اور زندگی دے اندر آرام سکون اور اطمینان دے دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاریں تے اپنا تن من لٹایا، وہ دے بعد بھی اللہ اکبر آپ دی محبت دے ترانے ہر لحاظ دے نال آپ دے انہ دے لوں اندر آپ دی محبت، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ زندگی ہر لحاظ دے نال سکون آخری گلہ مدنی رنگ دے اندر اپنے آپ کو رنگیے، پیار محبت بڑھے، عشق بڑھے، محبت بڑھیے، لیکن محبت سے چیز دا نام ہے جو تیری میری زندگی دے اندر آ جائے۔ زبانی محبت نو تے دنیا بھی قبول نہیں کر دی، زبانی محبت نو اے دنیا دار بھی قبول نہیں جے کر دے، یہ اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہے۔ اللہ راضی ہے، فائدہ ساڑھا ہے، کام در سکون ساڑھے، پیار دی گل تے سلام کہنا چاہنا ہے۔ مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جائے کہ بکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کرتے ہیں وہ توصیف سنائے شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سگلو خوشبوئے گیسوئے محمد وزیاں زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشائے سیوتی یہ چنبیلی، یہ گلے لالاؤ چمبا کا نکھار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جائے کہ پختون بلوچیوں کے پنجابیوں ہندیوں کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نہ کر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے بنے رونق کے گلزار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، فن کے ما طاب لکم من النساء، اللہ ذوالجلال سانو اپنی خوشی غمی دے موقع اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق اور نبی علیہ السلام دی پیاری سچی اور سچی سنت دے مطابق گزارن دی اور اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔